1915 یہ سن ہے اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور ناول نگار اسمت چغتائی کی پیدائش کا۔ اگر اسمت چغتائی آج زندہ ہوتی تو 100 برس کی ہو چکی ہوتی۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں اسمت چغتائی کے بارے میں، آج ان پہ لکھا بھی جا رہا ہے بہت، خاص طور پہ اس سال۔ اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اسمت چغتائی پہ بات کرنے کے لیے آج پروفیسر شمیم حنفی صاحب کے ساتھ ہیں۔ بہت تعارف کی ضرورت نہیں، شمیم حنفی صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں۔ ادب، تاریخ اور فلسفہ یہ 3 بنیادی حوالے ہیں جن کی وجہ سے ہم شمیم صاحب کی تحقیقات کو پڑھتے آئے ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے، ناقد کی حیثیت سے، کالم نگار بھی ہیں، اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس زمانے میں ادب کی فہم و تفہیم کا جو سلسلہ شروع ہوا، خاص طور پہ ہم نے جو ان کو دیکھا ایز اے کولیگ، ایز اے سینئر کولیگ، تو اس میں پورے ایک ہمارے زمانے میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا لکھا، خاص طور پہ ان کی جو نظر تھی دنیا کے ادب پہ، تاریخ، فلسفے پہ، اس لحاظ سے ہم سب ان کو ایک طرح سے آئیکن کی صورت مانتے ہیں۔ اور اردو کے پورے ادبی سرمایہ میں پر جو ان کی نظر ہے، اور جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج اسمت چغتائی کے سلسلے میں، یہ سارا ادب انہوں نے جس طرح پڑھا ہے اور جس گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے، میرا خیال ہے بہت مناسب ہے کہ ان پہ کچھ باتیں ان سے کی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح شروعات کریں کہ پہلے اسمت چغتائی کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں، جیسے ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، خاص طور پہ جو سوشل اور کلچرل بیک گراؤنڈ تھا۔ ایک مسلم خاتون ہیں جو اس طرح کے افسانے لکھ رہی ہیں جس کا پسند کیا جانا بہت آسان نہیں تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ لکھ رہی تھیں۔ آزادی کے پہلے ان کی وہ کہانی لحاف، جو بڑی کنٹروورشل کہانی ہو گئی تھی، اس زمانے کا اگر ادبی پس منظر ہمارے سامنے ہو تو ہم دیکھیں گے کہ بڑی ریڈیکل کہانی تھی وہ۔ خیر اس کہانی پہ تو بعدیں بات کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں شمیم صاحب پہلے یہ بتائیں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا اور جس بیک گراؤنڈ سے یہ نکلی ہمارے سامنے آئی، اردو ادب کی جو صورتحال تھی، جس طرح کے افسانے لکھے جا رہے تھے، اس میں کیا نمایاں کارہائے انجام دیے انہوں نے، جس کی وجہ سے اسمت چغتائی کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی، بہت کچھ لکھا گیا اور اب بھی لکھا جا رہا ہے۔ 67 سال کی عمر پائی، نہیں 76 سال کی عمر پائی انہوں نے، اور 76 سال میں ایک آئیکن کی صورت ابھری۔ فلموں سے بھی ان کا رشتہ رہا، کہانیاں بھی لکھی فلموں کے لیے، ڈائلاگس لکھی، اداکاری بھی کی انہوں نے 2 فلموں میں۔ تو ایک آئیکن بن جانے والی خاتون، اور جو ناول نگار بھی ہے اور افسانہ نگار بھی ہے، اور خاکے بھی لکھے ہیں اور بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لکھنے والے کے پس منظر پر پہلے تھوڑی سی بات ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ انیس صاحب، معاملہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں جن ادیبوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان میں زیادہ تر لوگ غیر دلچسپ تھے۔ یعنی کبھی کبھی یہ خیال آیا کہ بھئی ان کی تحریر پڑھ لینا کافی تھا، ان سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہو۔ اسمت چغتائی، جن کو میں اسمت آپا کہا کرتا تھا، ایسے لکھنے والوں میں تھیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ ان کو بحیثیت ادیب زیادہ دلچسپی کی نظر سے دیکھا جائے یا بحیثیت ایک انسان کی۔ ان کا تعلق، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور ظاہر ہے کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہ ایک روایتی مسلم گھرانے سے تھا ان کا تعلق، لیکن عجیب و غریب خاندان تھا صاحب۔ اس خاندان کا بیشتر حصہ جو گزرا وہ راجستھان میں گزرا، اور ظاہر ہے کہ عجیب و غریب غیر روایتی لوگ بھی تھے۔ مثلا یہ کہ ان کے بھائی کئی تھے، بہن یہ اکیلی تھی۔ تو شروع میں اپنی جو خود نوشت لکھی آتم کتھا، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ واقعہ بھی لکھا انہوں نے، کے ساتھ لڑکوں کے کھیلوں سے دلچسپی ان کو ہوئی۔ دن بھر لڑکوں کے انداز میں گلی ڈنڈا کھیلنا، شور مچانا، ہڑدنگ مچانا، تماشے کرنا، کسی طریقے سے اپنے آپ کو لڑکوں سے مختلف سمجھنے کے لیے تیاریاں نہیں تھی۔ اور دوسری بات ایک عجیب و غریب یہ بھی مجھے نظر آتی ہے کبھی کبھی، اس خاندان میں 2 بڑے ادیب پیدا ہوئے، ایک تو اسمت آپا خود، دوسرے ان کے بھائی عظیم بیگ چغتائی، جنہوں نے بہت کم عمر پائی تھی، ٹی بی کے مریض تھے، وہ جلدی انتقال ہو گیا۔ ویسے تو انہوں نے مزاحیہ ناول لکھے اور بڑی شہرت تھی ان کے ناولوں کی، چمکی اور پھولدار اور خانم اور شریر بیوی اور کیسے کیسے۔
افسانے لکھے، یہ سب لکھے، اب تو پورا کلیات ان کا چھپ گیا ہے. جی. لیکن وہ آدمی زبردست تھے وہ، یعنی یہ کہ وہ اتنے انکنونشنل تھے کہ قرآن شریف ہمیشہ لیٹ کر کے پڑھا کرتے تھے، جو مسلمان گھروں میں بہت ہی معیوب بات سمجھی جاتی تھی کہ لیٹ کر کے سینے پر رکھ کر کے جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہوں اس انداز میں قرآن شریف رکھ کر کے پڑھتے تھے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے خیالات ہی بہت عجیب و غریب تھے پردے کے سلسلے میں اور لڑکیوں کے حقوق کے سلسلے میں. ایک روایتی خاندان جہاں ظاہر ہے کہ انگریزی تعلیم تو حاصل کی تھی ان کے والد نے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ظاہر ہے کہ رہن سہن اور اسٹائل تو پورا بھی متوسط طبقے کے مسلمانوں کا جیسا تھا، لیکن اس میں یہ عظیم بیگ چغتائی کا یہ عالم کہ صاحب وہ مثلا بہت سی چیزوں کے خلاف تھے، مسلمانوں میں جو رسمیں بہت سے رائج ہیں، اور بہت ہی ریڈیکل تھے اپنے خیالات کے لحاظ سے. مجھے بہت پسند ہے وہ عظیم بیگ چغتائی، اب بھی میں ان کی کتابیں دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہوں کبھی. تو عصمت آپا نے ان کا ایک خاکہ بھی لکھا ہے، اور اس خاکے کا نام بھی یہ رکھا ہے کہ دنیا میں کسی بہن نے اپنے بھائی کے خاکے کا یہ نام نہیں دوزخی یعنی جہنم میں جانے والا، ہیل میں جانے والا، یہ اس کا نام رکھا انہوں نے. اور ظاہر یہی حرکتیں ان کی جو لیٹ کر کے قرآن شریف پڑھنا، بہت سے ایسے خیالات جو مولویوں کے نظر میں بڑے معیوب ہوں گے، لیکن یہ کہ جن کو انہوں نے کر رکھا تھا، اور وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا ان کی بہن میں ٹیلنٹ ہے لکھنے پڑھنے کا اور یہ سارا، تو یہ ظاہر ہے کہ تو اس لحاظ سے ایک عجیب و غریب خاندان تھا یہ. ظاہر ہے کہ ان کی والدہ بہت برا بھلا کہتی تھی ان کو، صاحب ہر وقت لڑکوں کے ساتھ ماری ماری پھرتی رہی، لڑکوں کے کھیل کھیلتی ہے اور تماشے کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان پر کوئی اثر اس کا نہیں. تعلیم انہوں نے حاصل کی علی گڑھ میں، اور علی گڑھ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بھئی ایک کہنا چاہیے کہ آج کے مقابلے میں شاید روشن خیالی اس وقت زیادہ تھی. اس وقت تو ہندو اور مسلمانوں دونوں میں روشن خیالی زیادہ تھی آج کے مقابلے میں، اب دونوں زیادہ تنگ نظر ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ علی گڑھ میں عصمت چغتائی نے جو زمانہ گزارا وہ پیریڈ بہت ہی پروڈکٹیو تھا ادب کے لحاظ سے. مثلا ان کے کانٹمپریریز میں مجاز تھے اور سزا جعفری تھے، اور یہ سب لوگ علی گڑھ کے طالب علم بھی رہے، وہاں ان لوگوں سے ملنے ملانے کا اتفاق بھی ہوا ان لوگوں کو. اور عصمت آپا نے جو ناول لکھا ہے اپنا ٹیڑھی لکیر ظاہر ہے کہ بہت ہی انقلابی قسم کا ناول ہے. میرا اپنا اس ناول کے بارے میں ایک مضمون میں نے لکھا تھا جو ان کے ناول کے بارے میں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ناول کے شروع کے 80 صفحے جو ہیں وہ تو یقیناً دنیا کے کسی بھی بڑے ناول کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں. ایسا غیر معمولی زبان کا اتنا کریٹیو استعمال، ایسا آبزرویشن، ایسی ڈیٹیلز پر ایسی نظر، اور چیزوں کو سامنے کی چیزوں کو فکشن بنا دینے کی ایسی صلاحیت، جو بے تکلفی زبان کا سلینگ کا استعمال بھی کیا ہے، سب کمال کیا. وہ 80 صفحے، لیکن 80 صفحے کے بعد ان پر وہ غالب آ گیا ان کی ترقی پسندی کہ بھائی کچھ بہرحال ایک اصلاح اور ریفارمیشن اور یہ ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ سب چیزیں بہت نیک بننا کبھی کبھی ادیب کو خراب کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کم سے کم یہ کہ گڈنس کے ساتھ ساتھ ایول کا بھی جب تک شعور اس کا بہت پختہ اور بہت آزادانہ ہوتا ہے جب، تو وہ شاید زیادہ بڑا ادیب ہو سکتا ہے. تو ٹیڑھی لکیر کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہاں علی گڑھ کی زندگی کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا 80 صفحوں میں، وہ تو سب کمال کر دیا ہے انہوں نے. یعنی وہ تو ایک ناول نگار کی حیثیت سے خاکہ میں نے بتائی آپ سے، خاکے اور بھی لکھے انہوں نے، کئی مجاز کا خاکہ بھی لکھا ہے، منٹو کا خاکہ بھی لکھا ہے. منٹو سے بہت دوستی بھی تھی، بہت بے تکلفی تھی، دونوں میں بے حد لڑائیاں بھی ہوتی تھیں. بلکہ ابھی میں نے چند روز پہلے کوئی تحریر پڑھی عصمت آپا کی، تو اس میں لکھا انہوں نے کہ کاش منٹو کا انتقال مجھ سے اتنے پہلے نہ ہوا ہوتا. بھائی منٹو تو بہت کم عمر میں انتقال ہو گیا، 55 میں ظاہر ہے کہ اس وقت، اور سن 12 میں پیدا ہوئے تھے، یعنی 3 سال بڑے تھے عصمت آپا سے. اچھا، منٹو سے جو بے تکلفی اور جو جس قسم کا پورا ایک نظر آتا ہے اس میں چغتائی کا، تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اس زمانے میں منٹو کی جینیس کو ان کے حلقے کے ادیبوں میں سب سے زیادہ سمجھنے والی بھی عصمت آپا تھی. اور تو ایک عجیب و غریب کہنا چاہیے کہ وہ پورا ماحول ان کو ملا، یعنی گھر کا ماحول، سوسائٹی جو جس قسم کی ملی، اور پھر ادیبوں کا جو ماحول ملا تھا. ادیبوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بھائی وہ زمانہ اردو کے افسانے کا سنہرا دور کہا جانا چاہیے،
منٹو بیدی، عصمت کریم چندر، یہ چار تو سب سے بڑی افسانہ نگار، سب سے مشہور. تو یہ سب تو بہت ہی لمبی کہانی ہے. جی ہاں، میرا خیال ہم لوگ بات کر رہے تھے جو ان کے ابتدائی زمانے کی. 3 حوالے ہیں میرے سامنے. مثال کے طور پہ ان کی ابتدائی زندگی راجستھان میں، جیسا کہ آپ نے بتایا. اس کے بعد ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں ہوتی ہے، پھر لکھنؤ جاتی ہے. اس کے بعد شاہد لطیف صاحب کے ساتھ جو ان کے شوہر تھے، بمبئی میں زمانہ گزرا ان کا. کئی فرنٹ پہ، کئی لیول پہ ادب ہے، سماج ہے، فلم ہے، کلچر ہے، یہ سارے حوالے تھے جن کی وجہ سے انہوں نے جو بھی شناخت انہوں نے حاصل کی. تو کیا ایسا سمجھیں ہم کہ بہت آئیکونوکلاسٹ ایک خاتون ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ 1930 کے بعد، 35 کے بعد جب انہوں نے لکھنا شروع کیا ہوگا، خاص طور پر 1935 کے بعد، تو یہ اپنے وقت سے آگے دیکھ رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں اور کانسیپچولائز کر رہی تھیں اپنے زمانے کو، اپنے اور اس کو جو کہانی یہ بن رہی تھی، جو زبان جیسا آپ نے بتایا کہ جس زبان کی طرف ان کا سفر جاری تھا. آپ کیا ایسا سمجھیں گے کہ انہوں نے جس طرح، یعنی جو ان کی اصل شناخت قائم ہوئی بعد میں 40s میں خاص طور پہ، اس کی بنیاد 30s میں ایک طرح سے پڑ گئی تھی، جہاں پہ آپ نے جس علی گڑھ کا ذکر کیا کہ جس طرح سے جو بیان ہے اس کتاب میں ٹیڑے لکھی ہوئی ہیں یا اور دوسری جگہوں پہ جو خاکے لکھے ہیں. تو کیا میرا خیال ہے کہ ایسا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ان کا پاسٹ تھا، اس پاسٹ کو انہوں نے انکیش کیا ایک طرح سے، اور بہت بڑی حد تک اس طرح کیا کہ اس میں جو آرٹسٹک انوویشن ہے ان کے لکھنے میں، تو پاسٹ ایک مٹیریل تھا ان کے لیے، لیکن اس مٹیریل کا بڑا کریٹیو استعمال انہوں نے کیا، اور اس طرح سے جو ان کی شکل بعد میں ہوئی 40s میں، وہ اسی کی دین ہے. ان کا اس میں جو کہنا چاہیے کہ پاسٹ سے زیادہ ان کو دلچسپی اپنے پریزنٹ سے تھی. کنٹینیوٹی سے ایک زیادہ ان کو دلچسپی اپنے موجودہ ماحول سے رہی. اس زمانے کا جو بھی ماحول تھا، مسلمانوں کا ماحول، ایک مڈل کلاس گھرانوں میں. اچھا ظاہر ہے کہ وہ جس قسم کی تہذیب دیکھ رہی تھی، اس میں ایک بات تو انیس صاحب ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عصمت چغتائی اردو کی پہلی مشہور خاتون لکھنے والی ہے. اس زمانے میں عجیب و غریب لوگ پیدا ہوا کرتے تھے. میں تو سوچتا ہوں کہ خاتون روایتی گھرانے کی جو باقاعدہ انہوں نے ٹرینڈ پائلٹ یعنی وہ تھی. ظاہر ان کی بیٹی ایکٹریس ہیں یاسمین پاکستان میں، اور ان کے شوہر طاہر، وہ لوگ سب ہیں لاہور میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو بیگم حجاج امتیاز علی گزر چکی تھی اس سے پہلے، اور بھی لکھنے والے تو خیر اس کے علاوہ بھی ہوئے. لیکن یہ کہ شہرت جو عصمت آپا کو ملی بحیثیت ایک خاتون لکھنے والے کے، ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی. بڑے اس طرح کی شہرت کسی کو نہیں ملی. وہ بڑی یونیک لکھنے والی تھی. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں سوچیے آپ کی، اب بھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ تعصب ہمارے یہاں ہے کہ عورتوں کے ٹیلنٹ کو ہم ذرا جلدی ریکگنائز کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تھوڑا سا. یعنی اور خاص طور پر یہ کہ ہمارے یہاں ایک ایسے معاشرے میں جہاں مردوں کا تسلط بہت زیادہ رہا ہے، تو اردو میں بھی یہ خرابی رہی. تو لیکن یہ کہ عصمت آپا نے ایک باقاعدہ جہاد کیا اس کے لیے. جی بالکل مناسب لفظ استعمال کیا. اور انہوں نے یہ سمجھیے کہ بالکل یہ کیا تھا. انہوں نے کہا صاحب میں نے تو ان کی گفتگو بھی کبھی سنی تو ایسی غیر معمولی تھی. اب مثلا شاہد لطیف صاحب کا ذکر کیا، ان کے شوہر کا آپ نے، یو پی کے بہت سے شہروں میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، ظاہر نوکری ہمیشہ کرتی رہی، اور اپنے زمانے کی بے حد کہنا چاہیے کہ ایٹریکٹیو یعنی خوبصورت نظر آنے والی خاتون. لیکن مجال ہے کہ کوئی ان کے ساتھ لبرٹی لے لے ذرا سی تھی. اور وہ ظاہر کہ اتنی جس طرح کی باتیں وہ کرتی تھیں، بلکہ جب ان کا انتقال ہوا شاہد لطیف کا، تو مجھے اس وقت بھی ان کا جملہ یاد ہے عصمت آپا کا کہ انہوں نے کہا اب میں کسی الزام دوں گی. یعنی یہ کہ گویا کہ بھائی ہر وقت مطلب یہ کہ کوئی بے خرابی ہو تو اس کی الزام. تو وہاں بھی وہ سچ بول رہی تھیں گویا کہ ایک عجیب و غریب وہ تھی. ظاہر ہے کہ دونوں کی یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ پہلی خاتون افسانہ نگار یا ناول نگار یا لکھنے والی جنہوں نے ایسی شہرت پائی ہے، اسی زمانے میں جیسے 4 ستون کا ذکر آپ نے کیا، اکثر ہم کتابوں ہی پڑھتے ہیں، سنا ہے لوگوں سے کرشن چندر کبیتی اور عصمت چغتائی. قرۃ العین حیدر بھی وہ بعد میں آتی تھی. تو یہ جو ایک سینیریو بن رہا تھا، کوئی خاص وجہ نظر آتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں آج بھی ایسی صورت ہے کہ زیادہ تر لکھنے والے وہ مرد ہیں، کم ہیں عورتیں. دیکھیے اس زمانہ بھی یہی صورت ہے. شاعری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں بہت کم ہیں. لیکن سر یہ زمانے میں تو اچھا لکھنے والی جتنی عورتیں ہیں پاکستان میں بہت ہیں، اتنے مرد نہیں ہیں.
سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کہنا چاہیے اس وقت انقلابی شاعری بھی جو ہو رہی ہے، یعنی جو کہنا چاہیے کہ آج کے زمانے کی ریزسٹنس کی جو شاعری ہو رہی ہے، لیکن ہندوستان میں اس میں بھی عورتیں لکھنے نہیں، ہندوستان میں بھی ہاں کم ہیں نسبتاً، لیکن پاکستان نے بہت وہاں پاکستان میں تو سیمی کلاسسسٹ لکھنے والی ہیں، جیسے زہرا نگاہ ہیں، ظاہر ایک بزرگ خاتون ہیں اور بہت، لیکن ایک ان کے یہاں بھی آپ دیکھیے جو ایک طرح کا ریزسٹنس اور غصہ جو پاکستانی معاشرے میں تنگ نظری جو پھیل رہی ہے، جو ایک قسم کی جہالت جو پھیل رہی ہے، جو مذہب کا ایک غلط اثر جس طرح کا معاشرے کو پڑ رہا ہے، ان سب چیزوں کے خلاف اتنی کھل کر کے وہ باتیں کرتی ہیں. کئی لوگ ہیں ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی ہیں، اس میں یہ ہیں کشور نائید ہیں، فہمید ریاض ہیں، بہت سی مطلب پاکستان سے لکھنے والے، نسیم انجم بھٹی ہیں، جو مطلب نسیم انجم بھٹی کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان لکھنے والی نہیں، وہ چیز کرسچن ہے، وہ عیسائی ہیں، اور بہت میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ لکھنے والی، لیکن ایک ان کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہوئی. کا ایک مجموعہ یعنی اردو میں بنباس چھپا تھا تو بڑی شہرت کی ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصمت آپا سے بھی پہلے کہنا چاہیے کہ یہ ایک روایت اردو میں پڑھ چکی تھی، وہ رشید جہاں وغیرہ نے، ظاہر کہ وہ لوگ بڑی ادیب نہیں تھے، وہ ٹیلنٹ نہیں تھا، لیکن یہ جو کہانیاں جس میں شعر کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے انگارے کا 1932 میں چھپی تھی وہ کتاب. اس کے علاوہ ایک کلیکشن چھپا تھا جو احمد علی نے غالباً ایڈٹ کیا تھا، اسے شعلے کے نام سے، اس میں بھی کہانیاں انقلابی. احمد علی تھے دلی کے رہنے والے تھے، ظاہر کہ انگریزی کے پہلے نامور ادیب کہنا چاہیے کہ زانی جن کی ایم فاسٹر نے بھی داد دی تھی، اس سب تعریف کی تھی، اور ٹوائلٹ آف ڈیلی ظاہر کہ پہلے کلاسک کے حیثیت اس کو. تو اس زمانے میں ایک انقلابی رو پیدا ہوئی تھی عورتوں میں، لیکن ایک اس کو مضبوطی جو عطا کی، یہ استحکام جو اس کو بخشا، وہ اس میں چغتائی نہیں. اس میں چغتائی نے ایک طریقے سے جتنے الزامات عورتوں پر لگائے جا سکتے تھے وہ سارے کے سارے خود برداشت کر لیے انہوں نے، اور انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ مجھے اس طرح کا کیوں ہو رہا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ عصمت آپا نے قرۃ حیدر کی جب شروع کی چیزیں چھپی تھیں، میرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل، تو اس وقت ایک مضمون لکھا تھا ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے ستاروں سے آگے اور یہ شیشے کے گھر، تو لکھا تھا جس کا نام رکھا تھا پوم پوم ڈارلنگ، یعنی عینی آپا کے افسانوں میں جو کہنا چاہیے کہ پارٹیوں کا ذکر بہت ہے، اور ایک ایلیٹسٹ اور ایک انگریزی نواز تہذیب، ایک مغربی اسٹائل زندہ رہنا، کلبوں کی زندگی، اور جہاں ہر طرف عیش اور آرام اور سکون اور وہ ہے. لیکن یہ کہ ان کے انتقال پر قرۃ حیدر نے جو مضمون لکھا وہ سب مارکے کا مضمون ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے لیڈی چنگیز خان، ان کے مضمون کا، یعنی عصمت آپا کے انتقال میں. اور وہ مضمون جب لکھا ہے یعنی آپا نے، تو مجھے یاد ہے کہ مجھ سے ذکر اسی زمانے میں ذکر کیا جب یہ مضمون ان کا چھپا ہے، اور کچھ قصے سنائے انہوں نے. مثال کے طور پر وہ کہنے صاحب عجیب و غریب خاتون تھی. مثلا ابھی جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ قرۃ حیدر بھی بامبے میں رہتی تھی، یہ بھی رہتی تھی وہیں ہے. عینی آپا نے ایک بار اپنے گھر کچھ لوگ کھانے بلایا، اور وہاں اردو ادیبوں کا بہت بڑا جمگھٹا تھا وہاں پر، خواجہ عباس اور سردا جعفری اور پریم چندر اور بیدی، اور یہ سب کے منٹو بھی ایک زمانے میں وہاں رہے، اور بہت سے لوگ لکھنے والے، اور شاعروں میں اختر الایمان اور جانبدار اختر اور ساحر و کیفی اور یہ سب مجروح. تو لکھا یہ کہ صاحب اس وقت آئی اور ایک خاتون جو افسانے لکھتی تھیں، وہ بہت اچھی شکل صورت کی اور بہت ہی واجدہ تبسم، جن کو خیال بھی تھا کہ ہاں شکل صورت ان کی بہت اچھی ہے، لباس بھی اسی سے وہ پہنا کرتی تھی، بہت ہی برائڈل، مطلب یہ کہ اس قسم کے لباس اس زمانے میں. تو وہ آئی اور ان کے گھر میں ایک سیٹی تھی، اس پر آ کے ایک خاص اسٹائل سے وہ لیٹ گئی. اس وقت کوئی آیا نہیں. اس وقت عصمت آپا داخل ہوتی ہیں اس گھر میں. اب دیکھیے یہ جملہ بھی عصمت آپا ہی کہہ سکتی تھی. وہ آئی، انہوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ ایک خاتون بہت اچھی شکل صورت کی اور چہرے پر دوپٹہ ڈالے ہوئے لیٹی ہوئی ہیں، شرارے اور غرارہ پہنے ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا حیرت سے ان کی طرف. تو عصمت آپا نے کہا واجدہ ہے، تھکی ہوئی تھی، آنکھ بند کر لی. تو یہ جا کے ان کے سرانے کھڑی ہوئی کہتی انارکلی میں آ گیا. تو اب یہ جملہ ان کے دماغ میں فوراً یہ ہوا کہ صاحب گویا کہ انارکلی بنی ہوئی ہو، اور یہ ظاہر کہ اپنے آپ کو سلیم کے طور پر. تو یہ ایک عجیب بھائی. یہاں ابھی مجھے یاد ہے ان کے انتقال سے چند برس پہلے راجستھان حکومت نے ان کو ایک طریقے سے اعزاز کیا تھا ان کا، عصمت آپا کا، اور ایک پبلک اعزاز تھا، یعنی عام لوگ بھی اس میں شریک ہوئے تھے. بہت بڑا جلسہ کیا تھا. تو 3 دن 4 دن ہمیں ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. میری ذمہ میں یہ کام تھا کہ میں جو مین فنکشن تھا اس میں ان کے بارے میں بات چیت کروں گا عصمت آپا.
اب اسمت آپا وہاں گئی، سگریٹ بے تحاشا پیتی تھی وہ، مجھ سے کہنے کہ بھائی ماچس ہوگی، میں نے کہا نہیں میں تو چھوڑ چکا، میں نہیں پیتا. تو کہیں سامنے دیکھو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بھائی کسی کے پاس دیا سلائی ہوگی؟ تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے نہیں کہا. کہیں عجیب مرد ہیں، ان میں کوئی سگریٹ بھی نہیں پیتا. تو یعنی یہ ان کا ایک خاص اسٹائل ہے. اس کے بعد انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، مجھ سے کہنے کہ یہ تمہارے گلے میں جو ہار پڑا ہوا ہے یہ میرے والے ہار سے زیادہ خوبصورت مجھے دکھائی دے رہا ہے. تو میں نے کہا آپ بدل لیجیے. تو میرے گلے میں جو تھا سفید پھولوں کا ہار تھا، اور ان کے گلے میں جو تھا وہ گلاب کے پھولوں کا تھا، سرخ تھا. تو مجھ سے کہنا میں بیوقوف تھوڑی ہوں، تمہارا ہار کس کام کا ہے؟ اس کا تو میں گلقند بنوا سکتی ہوں گلاب. تو ایک ان کا دماغ کیا تھا صاحب، ایک ایسی تیزی سے کام کرتا تھا ان کا ذہن، اور اتنی فوراً وہ بے ساختہ جواب دیتی تھی. اور یہ تو بڑی کریٹیوٹی ہے، بہت زبردست. وہ نیچرل لکھنے والی تھی بالکل. میرے خیال میں وہ بے تکلفی شاید ان کے زمانے کے لکھنے والوں میں منٹو کے ہاں تو دکھائی دیتی ہے، باقی کسی لکھنے والے کے ہاں نہیں تھی. جو باتیں آپ نے کی اس سے ان کی شخصیت کو سمجھنے میں مجھے کافی مدد ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ادب کو بھی سمجھنے میں. ایک بات جو اس گفتگو سے میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چار اگر ان لوگوں کے بارے میں ہم سوچیں، منٹو، کرشن چندر بیدی اور اسمت چغتائی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چار مختلف قسم کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، بالکل الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے یہ چاروں. اور اگر آپ آج دیکھیں ایک اس پورے کانٹیکسٹ کو لیں 40s 50s 60s تک، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی چار اہم حوالے ہیں. اس کے بعد قرۃ العین حیدر. تو اگر تقابلی طور پہ دیکھا جائے تو کیا ہماری کہانی جو یہ چار مختلف کہانیاں لکھی گئی، منٹو کی کہانی ایک ہے، بیدی کی ایک ہے، کرشن چندر کی ایک ہے، اسمت چغتائی کی ایک، اور اس کے بعد قرۃ العین ہے، کیا اردو کہانی اس 5 اگر ہم اہم ناموں کو لیتے ہیں اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے یا اس سے کہیں آگے بڑھی ہے؟ اور اس میں یہ جو صورتحال ہے ان 5 کہانیاں لکھنے والوں اور افسانہ لکھنے والوں کی ندیموں کی، اس میں عصمت کی کیا خصوصیت ہے خاص طور پہ کہ آج یعنی ان کے گزر جانے کے کافی دنوں کے بعد بھی ہم بہت جلدی اپنے ادیبوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے شاعروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان کو ہم یاد رکھتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک خاص قسم کی کہانی انہوں نے لکھی اور خاص قسم کی زبان استعمال کی، تو کیا ہماری کہانی اسی محور کے ارد گرد ہے، آج بھی گھوم رہی ہے، یا ہم کہیں اس سے آگے نکلے ہیں؟ اور یہ حوالہ اہم ہمارے لیے اب تک کیسے بنا ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اردو کہانی کا پورا جو کہنا چاہیے سرمایہ ہے وہ بہت وقیع ہے. اور سچی بات ہے کہ اردو فکشن اور اردو نظم اس کا اس کے زمانے میں بھی کوئی جواب تھا نہیں. یعنی نظم میں مثال کے طور پر فیض ہیں، اختر الایمان ہیں، راشد ہیں، میرا جی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کیسے کیسے باکمال لوگ. افسانے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عادت پڑ چکی ہے، صرف 4 نام ہم یہ لیتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں بھی لکھنے والوں میں غیر معمولی لوگ تھے. مثلا غلام عباس جو مجھے بہت پسند ہے، غلام عباس ہیں، حیات اللہ انصاری ہیں، لہو کا پھول جن کا 5000 صفحے کا نام ہے تقریباً، اور یہ سمجھے 5 جلدوں میں. اور اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مومن آتش اور بہت سے اچھے کہانیاں لکھنے والے اس زمانے کے اگر آپ دیکھیں تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں تھی. شہرت ان 4 کو زیادہ ملی، اور ظاہر ہے کہ ان 4 کو اس وجہ سے ملی کہ پریم چند نے جو بنیاد رکھی تھی اردو افسانے کی پہلی دہائی کے دوران، 20ویں صدی کی پہلی دہائی، ان کا سوز وطن 1907 میں چلا تھا پریم چند کا. اور ظاہر ہے کہ پریم چند نے اتنی مضبوط بنیاد پر کھڑا کیا تھا اردو افسانے کو کہ بنیاد کا تو وہ اردو ہی لکھنے والے تھے، شروع ہی سے اردو ہی سے کیا تھا، پورا ایٹیم ان کا اردو کا ہے. تو پریم چند نے جو ایسی بنیاد مضبوط اتنی رکھی تھی، اس کے بعد یہ 4 افسانہ نگار ان کو جو شہرت بہت ملی اس وجہ سے ملی کہ یہ ظاہر ہے کہ اپنی قسم کے بڑے یونیک لکھنے والے شاعر ہیں. مثلا ان میں سے کوئی دوسرے کی نقل نہیں معلوم ہوتا. مثلا بیدی کا افسانہ مجھے بہت سٹل لگتا ہے، بہت ہی اس میں کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی اشاریت بہت ہے اس میں، ایک بہت ہی سینسیبلٹیز میں ان کے یہاں ایک اتنی نزاکت ہے بیدی کے یہاں. کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک سردار جی اتنی نازک کہانیاں کیسے لکھتے تھے، کیونکہ سردار کے ساتھ ایک ہمیشہ ایک روبسٹ اور ایک ویسا ایک خیال آتا ہے. لیکن بیدی نے جو کہانیاں لکھی، لاجونتی جیسی کہانی، بھائی کمال کی کہانی ہے. لاجونتی، بھولا، ببل، کتنی کہانیاں ہیں، اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ سب کہنا ہے عجیب و غریب کہانیاں لکھنا ہے. کرشن چندر کا معاملہ دیکھیے، کرشن چندر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اس زمانے میں کہا گیا کہ ایشیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے. 20ویں صدی میں جو ان کے افسانے چھپتے تھے تو کچھ کرامی صاحب لکھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ کرشن چندر کو جو شہرت ملی اس زمانے میں، بھائی ان کی تو کہانیاں لوگ اس لیے پڑھتے تھے کہ خط ان کی زبان میں لکھنے کی مشق کریں، اس لیے کہ رومانٹسزم بہت تھا، بے تحاشا بھرا ہوا تھا اس میں. تو ظاہر ہے کہ
نوجوانوں میں بہت مقبول تھے. خود یعنی ہم لوگ بھی, مجھے یاد ہے کہ ایک خاص عمر تک 18-19 سال کی عمر تک تو ہمیں سب سے اچھے لکھنے والے کریم چندر ہی لکھتے تھے. اس وقت منٹو کو اور بیدی کو ہم اتنا نہیں پسند کرتے تھے جتنا کریم چندر کو. تو کریم چندر کے ہاں رینج بہت بڑی تھی, فل ٹائمر تھے, اتنے ناول لکھے, اتنی کہانیاں لکھی, یہ سب رہا. منٹو تھا, منٹو کو عمر کم ملی لیکن یہ کہ وہ بہت ہی غیر معمولی, اس نے اردو کو بہرحال کچھ ایسی کہانیاں دی جو دنیا کی بڑی کہانیوں کے ساتھ رکھی جا سکتی. یعنی منٹو خود جس کا بہت قائل تھا, موپاسا کا بہت قائل تھا, وہ ہنری کا بہت قائل تھا, گورکی کا بہت قائل تھا, لیکن ایک اس کی کہانیاں موپاسا اور چیخوف کی کہانیوں کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں منٹو کی کہانیاں. اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے انتھولوجیز میں جو یہاں سلمان رشدی صاحب نے تو خیر بہت ہی غیر منصفانہ بات کہی تھی کہ صاحب صرف منٹو کی 2-4 کہانیاں ہیں, لیکن واقعی ہے کہ اردو میں بہت کہانیاں ایسی لکھی گئی تھی. تو منٹو کا معاملہ یہ تھا, منٹو نے یہ کیا کہ اپنے زمانے کے خاص گرے پڑے لوگ, طوائفیں اور بھڑوے اور گراکٹ اور چور اچکے بدماش شرابی جواری, اس طرح کے لوگوں کو کردار بنایا. تو یہ ظاہر ہے کہ غیر معمولی, اور اس کے ہاں جو ایک ہیومن کنسرن جو ملتا ہے منٹو کے ہاں, اور میرا تو اپنا اب بھی خیال ہے کہ اس کو کہا تو جاتا ہے کہ آبسین لکھنے والا ہے وہ اور فحش لکھنے والا ہے, لیکن میرا خیال ہے بہت بڑا مورلسٹ تھا وہ. بلکہ مجھے تو کہیں کہیں مورلزم کا بوجھ, جو مورلٹی کا بوجھ ان کے یہاں زیادہ دکھائی دیتا ہے. ہرچند کی اس کی جو یادگار کہانیاں بھائی ہتک ہے, جیسے میرا آل ٹائم گریٹ کہانی ہے, یا اسی طریقے سے کھول دو ہے, یا وہ کہانیاں ٹھنڈا گوشت والے جن پر مقدمے چلے 6 کہانیاں منٹو کے. تو منٹو اپنی جگہ بہت یونیک اسی طریقے سے لکھنے والا. تو اس وقت آپ یہ دیکھیں تو اس میں عصمت چغتائی کا ایک خاص جگہ بنا لینا اپنے لیے بڑی غیر معمولی بات تھی. عصمت چغتائی نے یہ کہ اپنے لیے میدان انہوں نے مقرر کر لیا کہ مسلم مڈل کلاس کی لڑکیوں کی زندگی, عورتوں کی زندگی, اس میں بوڑھی بھی ہیں, جوان بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں, اس پر انہوں نے کہانیاں لکھنے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے کہ ایک جو اردو میں ایک روایت جو شروع ہو چکی تھی انگاری کی اشاعت کے بعد, ایک اپنی بات کو پوری طریقے سے کسی طریقے کی رکاوٹ کو تسلیم نہ کرنا, انہوں نے بھی وہ نہیں کیا. اور اس کے بعد انہوں نے لڑکیوں کی زندگی پر یا عورتوں کی زندگی پر جو کہانیاں لکھی وہ بہت غیر معمولی ہیں. اتفاق کی بات یہ کہ ہم لوگ زیادہ ذکر جو کرتے ہیں اس میں آپا کا, تو صرف لحاظ ہم کو کا ذکر بہت ہوتا ہے, کوئلٹ کے نام سے اس کے ترجمے انگریزی میں کئی ترجمے ہو چکے ہیں. لیکن ان کے یہاں کہانیاں سوشل پرپس کو سامنے رکھ کر کے بھی یہ تو خیر چلیے ایک نوجوانی کے جنسی جذبات لڑکیوں کے جو ہوتے ہیں ان کی کہانی ہے, لیکن جو ان کے یہاں سوشل پرپس کو, زندگی کو اور ایک سامنے رکھ کر کے جو کہانیاں لکھی گئی, جیسے چوتھی کا جوڑا ہے مثال کے ساتھ, 2 ہاتھ ہے. آپ دیکھیے چوتھی کا جوڑا بھی کیسی غیر معمولی کہانی ہے کہ ایک لڑکی کا رشتہ طے نہیں ہوتا اور کس طریقے سے مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ چھل جاتے ہیں. جو لڑکے جب اس کو گھر والے دیکھنے آتے ہیں تو گھر میں مسالہ پیستے پیستے ان کی خاطر توازو کرتے کرتے اور آخر ہوتے ہیں بھائی کہ اس کا رشتہ کہیں بہت وہ ہوتا ہے, دقت پیش آتی. تو عصمت چغتائی نے رینج ان کے یہاں بھی خاصی بڑی ملتی ہے. ان کے یہاں گہرائی اتنی نہیں ہے جتنی گہرائی مثال کے اوپر آپ کو بیدی کے یہاں ملتی ہے, یا جتنی گہرائی آپ کو پریم چند کے یہاں ملتی ہے, یا بعد کے لکھنے والوں میں قرۃ حیدر کے یہاں جو ویژن ملتا ہے وہ ویژنری نہیں تھی. اس لحاظ سے ویژنری تو میرا خیال ہے کہ منٹو بھی اتنے بڑے ویژنری نہیں تھے, لیکن یہ کہ ایک وہی تھا کہ ایک جو ریئلسٹک انداز میں زندگی کو دیکھنے کی کا حوصلہ جو منٹو کے ہاں اور عصمت کے ہاں ہے وہ ان کے زمانے کے کسی لکھنے والے کے یہاں. آپ کی بات سے ایک بات نکلتی ہے, آپ نے ذکر کیا مورالٹی کا منٹو کے حوالے سے, اور مورالٹی بھی کیچ ورڈ ہے اگر ہم عصمت چغتائی کی کہانیوں کو دیکھیں. تو کیا مورالٹی ایسا سمجھنا چاہیے ہمیں, مناسب ہوگا ایسا کہنا کہ مورالٹی ایک طرح کا واچ ورڈ ہے ان دونوں کے یہاں, یا یہ کہیں کہ نہیں مورالٹی ایک حصہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں زندگی کے جس کے اوپر انہوں نے لکھا. مثلا یہ کہ عام طور پہ دیکھیں کہیں کہ صاحب کوئی سیاسی کہانی نہیں لکھی, لیکن سماجی شعور بہت زبردست تھا, ثقافتی جو ان کی سمجھ بوجھ تھی اور جس طرح کی نظر تھی گہری. آپ نے بتایا کہ منٹو اس طرح کی کہانیاں لکھ رہے تھے کہ عام لوگ, بالکل ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں سوچتے کہ کہانی لکھی جا سکتی ہے, ایک طرح سے ریجیکٹڈ ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو ایک مورالٹی کا سینس ہے, ڈیپ روٹڈ سینس ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی کہانیاں مورالٹی سے زیادہ کی کہانیاں ہیں. شاید اس لیے ہم لوگوں نے زیادہ گفتگو کی کہ مورالٹی پہ اگر اس زمانے میں کوئی لکھ رہا تھا یا مورالٹی اس کا مین کنسرن تھا تو ظاہر ہے اس بارے میں بات کی جائے گی.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید morality سے زیادہ اور بھی کئی کنسرن ان کے دیکھیے سامنے تھے. انیس سو قصہ یہ ہے کہ لٹریچر جو ہوتا ہے morality زیادہ مورل ہوتا ہے, یعنی مور مورل دین morality itself. تو یہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے سیاسی کہانیاں منٹو نے تو بہت لکھی ہیں. بھائی چچا سام کے نام ان کے خطوط ہیں جو آج ان کے انٹرپریٹیشن آج دیکھے اس وقت جو چل رہا ہے امریکہ کی پوری سیاست. نہرو کے نام ایک خط ہے. نہرو کے نام ایک خط ہے اور چچا سام کے نام تو خطوط کا ایک پورا سلسلہ ہے, متعدد ہیں. اور بھی کہانیاں اس نے لکھی, پارٹیشن پر لکھی ہیں کہانیاں, فسادات پر اس نے لکھی ہیں, سیاہ حاشیے جو اس کی بلیک مارجنس کے نام سے. تو بہت عصمت آپا کی مجھے کوئی براہ راست طور پر کوئی سیاسی کہانی یاد نہیں, لیکن سوشل کمٹمنٹ دونوں کے ہاں بہت ہی پکا ہے, ان کے ہاں بھی ان کے ہاں بھی. اچھا, دونوں اپنے لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد سمجھتے تھے. یعنی اس میں چغتائی بھی یہ سمجھتی تھی کہ بھئی کہانی کا مقصد صرف کہانی کو دلچسپ طریقے سے بیان کر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ کہانی کا کوئی نہ کوئی ایک سوشل پرپز بھی ہونا چاہیے. یعنی کہیں معلوم ہو کہ آپ کے اندر کوئی چینج کی خواہش ہے, آپ دنیا جیسی کہ ہے اس سے بہتر دنیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بھی ایک غیر معمولی طور پر کنسرن ملتا ہے. اسی لیے عورتوں کو جو پسماندہ وہ دیکھتی ہیں تو اس پر ان کا دل اٹھتا ہے. اسی طریقے سے جو دو ہاتھ جو جیسے کہانی ان کی سوشل پرپز بہت نمایاں اس کہانی میں کہ بھئی ایک جہاں ناجائز ایک اولاد پیدا ہوتی ہے ایک مہترانی کے گھر میں, اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ چلو دو ہاتھ تو مل گئے کام کے لیے, لڑکا ہے وہ. تو یعنی ایک اس طرح کی, تو میں نے جیسے بتایا آپ سے سامنے کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن موریلٹی کا معاملہ یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ منٹو کے یہاں بھی اور عصمت آپا کے یہاں بھی, دونوں کے یہاں موریلٹی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسی کی نظر ہو جائے کہانی, کیونکہ دونوں نیچرل قسم کے کہانی لکھنے والے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کہانی بنانے کا آرٹ غیر معمولی ہے. تو اس میں چغتائی کے یہاں بھی یہ خوبی بہت نہیں. آپ نے مجھ سے پہلے بھی ایک بار بتایا کہ اسم چغتائی بہت نیچرل لکھنے والی ہے, بیانیہ بھی بہت نیچرل. ذرا سے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ بتائیں ان کے بیانیہ کے سلسلے میں خاص طور پہ. دیکھیے, اردو میں جو بیانیہ جو کہنا چاہیے کہ جو نیریٹو ایک اسٹریٹجیز جو بھی رائج رہی اردو میں, ان میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی پریم چند نے تقریباً 350 کہانیاں لکھی. 350 کہانیاں میں نے ان کا انتخاب بھی کیا ہے. تو بھائی میرے انتخاب میں تو شاید بڑی مجھے دقت پیش آئی تھی 14-15 کہانیاں اس پائے کی جو دنیا کی بڑی کہانیوں کے ساتھ جن کو میں رکھ سکوں. تو 350 کہانیوں میں 14-15 کا تناسب کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک اس میں بھی سب سے بڑی کہانیاں جو پریم چند کی ہیں وہ ہیں کہانیاں جو کہنا چاہیے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے. بھائی عمر ہی کیا بھائی 56 سال کی عمر تو بھائی پریم چند نے, اور 56 سال کی عمر میں بیمار بھی رہے, افلاس کی بھی زندگی گزاری, نوکری سے بھی نکالے گئے, ان پر یہ بھی سب دنیا بھر کے تماشے ہوتے رہے. اور اس میں سوچیے اس آدمی نے 1 درجن کے قریب ناول, 350 کے قریب کہانیاں, پھر مضامین اور ڈرامے اور یہ اور وہ سب ملا کے بہت لکھا ہے. 56 ایئرس کی مدت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے یہ اس لحاظ سے. منٹو نے تقریباً 170 کے قریب کہانیاں لکھی, لیکن اس نے بھی عمر ظاہری کمی پائی تھی اور وہ تھی. عصمت آپا نے بہرحال ایک اچھی خاصی عمر پائی اور لمبی عمر پائی, اور بہرحال لکھتی نہیں, بہت جلدی لکھنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. تو سچی بات ہے کہ اردو میں جس طرح کی کہانیاں رائج تھیں پریم چند سے پہلے, ان میں ایک بڑے شیرینی بہت تھی, مٹھاس بہت تھی, جس کو جیسے کبھی کبھی میرے دوست رام چندرن کہا کرتے تھے کہ فریدہ خانم کا گانا جب سنتے ہیں تو لگتا ہے جیسے بہت رس اس میں بہت آ گیا ہے, رسگلہ جیسے بالکل بھر دیا ہے اس میں. یعنی گانے میں ایک جو جیسے بیگم اختر کی آواز میں جو میسکولینٹی آپ کو ملتی ہے نا, خرچ کی آواز جو ان کے یہاں ایک جیسے کہنا چاہیے, تو اس میں ایک عجیب و غریب خوبی آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ. تو ہمارے ہاں اردو میں جس قسم کا نیریٹو رائج رہا اس وقت تک پریم چند سے پہلے تک, اس پر رومانٹسزم کا اثر بہت تھا, آدرشواد کا اثر بہت تھا. پریم چند نے اس کو ریئلسٹک بنایا, اور ظاہر ہے کہ اس کا اظہار سب سے زیادہ ان کی جن کہانیوں میں ہوا ہے, کفن میں, 1.25 سیر گیہوں میں, پوس کی رات میں, عیدگاہ میں, ان کہانیوں میں مطلب بہت وہ ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک, لیکن پریم چند کے یہاں لکھنے میں بھی یہ تھا کہ اتنی بے تکلفی نہیں دکھائی دیتی آپ کو جتنی بے تکلفی آپ کو منٹو کے یہاں اور عصمت کے یہاں دکھائی دیتی ہے. منٹو اور عصمت کے یہاں خوبی کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی انہیبیشن کے یہ لوگ لکھتے ہیں. پریم چند کے یہاں بھی بہرحال کبھی کبھی ان کا گاندھی واد جو ہے, ان کا آدرش واد جو ہے, کبھی کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتا ہے,
اور گویا کہ وہ ایک حد سے آگے چیزوں کو بیان کرنا نہیں چاہتے، یا یہ کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی جیسے مزدور ہے تو وہ ہمیشہ صحیح راستے پر ہوگا، کسان ہے وہ صحیح راستے ہی پر ہوگا، چاہے وہ پردے درجے کا بدماش ہو، لیکن اس پر نظر نہیں جائے گی۔ اس میں چغتائی کے ہاں اور منٹو کے ہاں، دونوں کے ہاں یہ خرابی نہیں۔ منٹو نے تو یہاں لکھا بھی ہے کہ ایک ایسی عورت جو روزانہ اپنے شرابی شوہر سے مار کھاتی ہے اور اس کے بعد بھی اس کے لیے بیٹھ کے کھانا پروستی ہے، گرم کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ میری کہانیوں کی ہیروئن نہیں بن سکتی۔ میری کہانیوں کی ہیروئن تو وہ بن سکتی ہے جو ایک کہنا چاہیے پیشہ کرنے والی عورت ہے، اور جو مطلب یہ برابر کی سطح پر گویا جیسے ہتک میں آپ کو سگندھی کا کردار دکھائی دیتا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں اپنے کتے کو زیادہ اہمیت وہ دیتی ہے اور اس کو گود میں لے کر کے سو جاتی ہے، غصہ اتار رہی اس مرد پر جو اس سیٹھ آیا تھا، ہوں کر کے اس کی شکل دیکھ کے چلا گیا تھا، غصہ سارا اس کا تھا، لیکن وہ کتے پر گویا کہ ایک طریقے سے اس کو ایک میٹافر کے طور پر استعمال کرتی ہے وہاں پر۔ تو منٹو کے ہاں اور عصمت چغتائی کے ہاں، دونوں کے ہاں خوبی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے یہاں یہ کبھی کسی قسم کا تصنع، آرٹیفیشلٹی کسی طرح کی غالب نہیں آنے دیتے۔